آج ہمارے عام طور پر مشاہدہ یہ ہے روزے کے اندر جو ہے زیادہ تر آرام کا معمول بن گیا ہے، سونے کا معمول بن گیا ہے۔ منع تو نہیں ہے لیکن جو ہے ایسا بھی نہ ہو کہ سارے کا سارا دن جو ہے وہ سونے کے اندر جو ہے وہ گزر جائے اور اس کو جو ہے نا اپنے معمول بنا لے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں اور دن کو جو ہے پھر کیا کر جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ ان سونے کے اندر جو ہے ان کی نمازیں، تکبیر اولیٰ، جماعت، یہ ساری چیزیں رہ جاتی، تو روزے کے جو ثمرات ہیں وہ پھر حاصل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کے لیے ان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی جو ہے نا سونے سے پہلے سحری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سحری کے لیے نہیں اٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے فضائل ہیں، اور صحابہ خود فرماتے ہیں، زید بن ثابت، تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الی الصلاۃ، ہم حضور کے ساتھ سحری کرتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ لہٰذا سحری کھانا جو ہے یہ سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کی بہت زیادہ فضائل بھی ذکر فرمائے ہیں، اور فرمایا سحری کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ پاک سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس لیے اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی بندے کی آنکھ نہیں کھلی، اس نے سحری نہیں کی، اب وہ یہ بہانہ بنائے میں نے سحری نہیں کی لہٰذا میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ سحری کھانا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، اس لیے اگر سحری کے لیے آنکھ نہیں کھلی، نہیں جاگ سکا، تب بھی وہ روزہ رکھے گا، روزہ جو ہے اس کی وجہ سے معاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کا اہتمام۔ روزے کی حالت کے اندر مسواک کرنا جائز ہے۔ حضرت عامر ابن ربیعہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم ما لا احصی وعد، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی زیادہ دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ جس کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، کوئی جو ہے اس کے اندر یعنی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ روزے کی حالت کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں منہ کے اندر تھوک کستن نہ جمع کرے، کستن نہ جمع کرے، کستن جمع کیا اور اس کو نگل گیا، روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر ویسے جو ہے نا منہ کے اندر جمع ہوتا ہے اور اس کو یہ نگل لیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے یعنی اس کے اندر تو پھر روزے کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے یعنی کسی کو غسل جنابت کی حاجت ہوتی ہے، تو غسل جنابت سحری کے لیے معنی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے، ادھر سحری کا وقت ہے، اب وہ سحری نہیں کرتا ہے، کہتا ہے جی پہلے غسل، تو بہتر تو یہی ہے اگر وقت ہے۔ لیکن اگر جو ہے وقت نہیں ہے اور ادھر سے سحری کا وقت جا رہا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ ہاتھ دھو لے یا کم از کم وضو کر لے، اس کے بعد اپنی سحری کرے اور نماز سے پہلے جو ہے نا کیا کر لے، غسل کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا یہ ثابت ہے۔ اور تیسری جو ہے عام طور پر جو غلطی کی جاتی ہے، اذان فجر تک کھاتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نقش اوقات ہر جگہ اب الحمدللہ ٹیکسلا کا بھی جو ہے نا نقشہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر سحری کے اوقات، اس کے اندر جو ہے نا افطاری کے اوقات، وہ وقت لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اذان جو ہے یہ نماز فجر کی یعنی اس اعلان کے لیے مشروع ہوئی ہے کہ فجر کا وقت جو ہے داخل ہو چکا ہے، اور سحری جو ہے صبح صادق ہوتے ہی سحری کا وقت کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو اذان فجر تک کھاتے پیتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، اگر صبح صادق کے بعد تک کھائیں گے تو ان کا جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا اور روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اور میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کو جو ہے دن کے وقت سویا، کوئی احتلام یا غسل کی حاجت ہو گئی، تو روزے کی حالت کے اندر جو غسل جنابت ہوتا ہے اس کے اندر غرارہ کرنا اور اس ناک کی ہڈی تک پانی کو لے کر جانا جو ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ذہن کے اندر رکھو یہ مسئلہ، غسل کے اندر جو ہم غرارہ کرتے ہیں یا غسل کے اندر جو ہے ہم ناک کی اس ہڈی تک پانی لے کر جاتے ہیں، یہ مبالغہ کرنا سنت ہے، یہ کوئی غسل کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ غسل کے اندر فرض کلی کرنا ہے اور ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے اور پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ پانی بہانا ہے، یہ 3 فرض ہے غسل کے اندر۔ باقی نرم ہڈی تک پہنچانا یا غرارہ کرنا یہ مسنون ہے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، اور روزے کی حالت کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما،
کہ تم استنشاق یعنی ناک کے اندر پانی چڑھاؤ، لیکن الا ان تکون صائما، لیکن اگر تم روزے کی حالت کے اندر ہو تو پھر پانی اوپر نہ لے کر جاؤ، اس سے جو ہے نا جی روزے کے فساد کا خطرہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو روزے کی حالت کے اندر جو ہے احتلام ہو جاتا ہے، چونکہ شرعی مسئلہ ہے لہٰذا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کئی لوگ جو ہے نا جی پریشان، یا کئی لوگ اس کے بعد روزہ توڑ بھی دیتے ہیں، لہٰذا اس سے جو ہے نا جی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے لا یفطر من قاء ولا من احتلم، حضور علیہ السلام فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے سے بھی بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حاملہ ہے یا جو بھی دودھ پلانے والی عورت ہے وہ روزہ نہ رکھے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ کو کسی دیندار ماہر طبیب ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہیں خطرہ ہے یا تمہارے بچے کو خطرہ ہے، پھر تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جتنے روزے چھوڑے گی بعد میں ان کی قضا کرے گی، کفارہ نہیں دے گی۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی کو اگر جو ہے دودھ روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ خشک ہونے کا خطرہ ہے اور بچے کی ہلاکت کا خطرہ ہے، اس صورت کے اندر اس ضرورت کی وجہ سے جو ہے نا جو وہ پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جب بھی جو ہے نا جو بھی حاملہ ہے یا جو بھی دودھ پلانے والی ہے وہ روزہ چھوڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سرمے کے حوالے سے، سرمے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ انجیکشن ڈرپ کے حوالے سے، اگر ضرورت ہے اور ڈاکٹر نے علاج بتایا ہے اور اس کے اندر ڈرپ یا انجیکشن لگنی ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اس نیت سے ڈرپ لگاتا ہے کہ طاقت آ جائے اور روزہ لگ رہا ہے روزہ نہ لگے تو پھر مکروہ ہے، فاسد پھر بھی نہیں ہوگا۔ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، عطر ہو، پرفیوم ہو، روزے کی حالت کے اندر اس کے اندر جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی اگربتی یا جس طرح یہاں پر جلائی جاتے عود، اس کی جو دھواں ہوتا ہے وہ اگر خوشبو والا دھواں حلق کے اندر یہ لے کر گیا، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دھواں وہ ہے جو عام روڈوں پر گاڑیوں کا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے، مشکل ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ روزے کے فساد نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر بتی کا دھواں ہے یا کوئی اور خوشبو ہو کی اور اس کا دھواں جو ہے نا جس نے حلق کے اندر لے لیا، اس سے روزہ فاسد ہوگا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔